حکومت پاکستان کی میزبانی میں انسانی اسمگلنگ کا مقابلہ کرنے کے بارے میں 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس آج سے اسلام آباد میں شروع ہو گئی۔ اس کانفرنس میں اسلامی جمہوریہ ایران کی امیگریشن پولیس کے وفد سمیت 30 ممالک کے نمائندے شریک ہیں۔ اس بین الاقوامی کانفرنس کا اختتامی اجلاس کل ہوگا۔ اس 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس میں شریک اسلامی جمہوریہ ایران کے وفد میں ملک کی امیگریشن پولیس کے سربراہ کرنل محمد حیدری سیرت اور پاکستان میں ایران کی پولیس کمان فراجہ کے رابطہ افسر کرنل امید سروری بھی شریک ہیں۔ اس کانفرنس کے ایجنڈے میں شامل موضوعات میں علاقائی ممالک کے درمیان تعاون کے مواقع کا جائزہ لینا، خاص طور پر ان ممالک کا جنہیں غیر ملکی شہریوں اور تارکین وطن کی غیر قانونی نقل و حرکت کا مسئلہ درپیش ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پولیس کمان اور امیگریشن پولیس کے سربراہ اس کانفرنس کے موقع پر پاکستانی حکام اور بعض شریک ملکوں کے نمائندوں سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ بنگلہ دیش کی عوامی لیگ نے انٹرنیشنل کرائمز ٹریبیونل کے فیصلے کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے عبوری حکومت کے خلاف ملک گیر احتجاجی تحریک کا اعلان کیا ہے۔ بنگلہ دیش میں سیاسی بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اور اس درمیان انٹرنیشنل کرائمز ٹریبیونل ICT کی جانب سے معزول وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو سزائے موت سنائے جانے کے بعد ان کی جماعت عوامی لیگ نے ملک گیر احتجاجی تحریک کا اعلان کیا ہے۔ پارٹی نے ICT کے فیصلے کو غیر قانونی قرار دیا اور عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس کو غیر قانونی قابض اور قاتل فاشسٹ قرار دیتے ہوئے ان کے فوری استعفے کا مطالبہ کیا۔ عوامی لیگ نے اعلان کیا ہے کہ 30 نومبر تک تمام اضلاع اور ذیلی اضلاع میں احتجاجی مظاہرے، ریلیاں اور احتجاجی مارچ کیے جائیں گے۔ یاد رہے کہ چند روز قبل ICT نے شیخ حسینہ اور سابق وزیر داخلہ اسد الزمان خان کمال کو غیر حاضری میں موت کی سزا سنائی تھی۔ شام کے سابق مفتی شیخ احمد بدر الدین حسون جولانی کے کارندوں کے ہاتھوں تشدد کا شکار ہوئے اور ان کی جسمانی حالت نہایت خراب ہے۔ ادھر الجولانی کے کارندوں کے جابرانہ اقدامات کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرے ہو رہے ہیں۔ شام کی حزب التحریر الوطنی کے ایک ذمہ دار محمود الموالدی نے اعلان کیا ہے کہ شام کے سابق مفتی شیخ احمد بدر الدین حسون جو ابو محمد جولانی کے زیر اثر عناصر کے ہاتھوں گرفتار ہوئے تھے، شدید جسمانی مسائل سے دوچار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شیخ حسون کی یہ خراب جسمانی حالت گرفتاری کے دوران جولانی کے عناصر کی جانب سے کیے گئے تشدد کا نتیجہ ہے۔ موالدی نے مزید بتایا کہ فی الوقت شیخ حسون کو شام کے ایک مکان میں میڈیا کی نظروں سے دور منتقل کر دیا گیا ہے اور ان کی جسمانی حالت نہایت خراب ہے۔ اسی بیچ احمد اشرا سے وابستہ کچھ میڈیا اداروں نے اعلان کیا ہے کہ ادلب کے دیہی علاقوں میں واقع شہر کفر تکریم کو ایک شدید دھماکے نے ہلا کر رکھ دیا۔ یہ دھماکہ اس وقت ہوا جب شام کے ساحلی شہروں میں حالیہ دنوں میں الجولانی کے کارندوں کے جابرانہ اقدامات کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرے ہو رہے ہیں۔ شام کے شہروں لاذقیہ، طرطوس، حمص اور بانیاس میں ہونے والے مظاہروں پر حکومتی فورسز نے حملے کیے ہیں۔ اقوام متحدہ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ہر 10 منٹ میں ایک عورت یا لڑکی قتل ہو جاتی ہے۔ اقوام متحدہ کے تازہ ترین اعداد و شمار دنیا بھر میں خواتین کے قتل کے بڑھتے ہوئے مسئلے کی سنگینی ظاہر کرتے ہیں۔ صرف 2024 میں تقریباً 50,000 خواتین اور لڑکیاں اپنے شریک حیات یا خاندان کے کسی فرد کے ہاتھوں قتل ہوئیں۔ UN ویمن کا کہنا ہے کہ اس جان لیوا رجحان کو روکنے میں کوئی حقیقی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ منشیات اور جرائم کے خلاف اقوام متحدہ کے دفتر اور UN ویمن کی 2025 کی فیماسائیڈ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ خواتین کے ان قتل عام کو روکنے کے حوالے سے اب تک کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ اقوام متحدہ نے بتایا کہ اس رپورٹ کا اجرا خواتین کے خلاف تشدد کے خاتمے کے عالمی دن کے موقع پر کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ خواتین کے خلاف تشدد کے خاتمے کے عالمی دن کے موقع پر فلسطینی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کر کے بتایا ہے کہ گزشتہ 2 برسوں کے دوران غزہ میں غاصب شہونیوں کی وحشیانہ کارروائیوں میں کم سے کم 33,000 فلسطینی خواتین جام شہادت نوش کر چکی ہیں۔ انسداد دہشت گردی کے شعبے میں پاکستان اور سعودی عرب کی مشترکہ فوجی مشق البتار دوم اختتام پذیر ہو گئی ہے۔
جنرل آفیسر کمانڈنگ اسپیشل سروسز گروپ نے تبوک میں اختتامی تقریب میں پاکستان کی طرف سے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ سعودی عرب کے اعلیٰ فوجی حکام بھی اس موقع پر موجود تھے۔ اس مشق میں انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں مشترکہ مہارت کو بڑھانے اور مربوط تربیت کے ذریعے حکمت عملی اور طریقہ کار کو بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ ہانگ کانگ کے ضلع تائپو میں رہائشی عمارتوں میں لگنے والی آگ میں کم از کم 44 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پولیس ترجمان نے کہا ہے کہ آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی۔ ادھر صدر آصف علی زرداری نے آتش زدگی میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے سوگوار خاندانوں سے دلی تعزیت کا اظہار کیا اور سانحے سے متاثرہ افراد سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے اس مشکل گھڑی میں چین کے صدر شی جن پنگ اور چینی عوام کے ساتھ پاکستان کی یکجہتی کا اعادہ کیا۔ قومی ہنگامی امدادی ادارے نے قدرتی آفات سے نمٹنے کے اہم اقدامات کا آغاز کیا ہے۔ ان اقدامات کا مقصد آفات سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے افراد کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، جن میں خواتین، بچے، بوڑھے، معذور افراد، خواجہ سرا اور معاشی مسائل کا شکار افراد شامل ہیں۔ یہ اقدامات قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے مساویانہ اور عوام کی بہتری پر مبنی کاوشوں کے لیے پاکستان کے عزم کے عکاس ہیں۔ راولپنڈی میں جاری سہ فریقی T20 کرکٹ سیریز میں آج پاکستان اور سری لنکا مد مقابل ہوں گے۔ میچ شام 6 بجے شروع ہوگا۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم پہاڑی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں موسم شدید سرد رہے گا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں اسموگ اور دھند چھا سکتی ہے۔ آنے والے دنوں میں شمالی علاقوں میں دن اور رات کے درجہ حرارت میں مزید کمی متوقع ہے، جبکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں دھند میں بتدریج اضافے کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 5 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 10، کراچی 19، پشاور 6، کوئٹہ -3، گلگت -5، جبکہ مری اور مظفر آباد 4 ڈگری سینٹی گریڈ۔ سری نگر، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں موسم شدید سرد اور خشک، جبکہ جموں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، پلوامہ اور شوپیاں میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 8، لیہ -9، اننت ناگ 0 اور بارہمولہ میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ۔ کانگریس کے صدر ملک ارجن کھڑگے نے کہا کہ کانگریس صدر نے آئین اور جمہوری اقدار کی کبھی حمایت نہیں کی، مگر آج سیاسی فائدے کے لیے اس کا دم بھر رہی ہے۔ یوم آئین کے موقع پر کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے نے ایکس پر تفصیلی بیان جاری کرتے ہوئے بھارتیہ جنتا پارٹی اور RSS پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کا آئین ڈاکٹر BR امبیڈکر، جواہر لال نہرو اور دستور ساز اسمبلی کی مشترکہ فکری کوششوں کا نتیجہ ہے، لیکن جن اداروں اور نظریاتی گروہوں نے اس کی مخالفت کی تھی وہی آج اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کانگریس صدر نے الزام لگایا کہ جب 1949 میں دستور ساز اسمبلی نے آئین کو منظور کیا تھا، تب RSS نے اسے مغربی اقدار کی دین قرار دے کر مسترد کیا تھا اور منو سمرتی کو اپنا مثالی قانونی متبادل بتایا تھا۔ کھڑگے نے دعویٰ کیا کہ RSS کے انگریزی ترجمان آرگنائزر نے نومبر 1949 میں آئین پر تحریری اعتراضات شائع کیے تھے اور گرو گولوالکر نے بھی آئین میں قدیم ہندوستانی قانونی روایتوں کے عدم ذکر کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ ایران کے اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری ڈاکٹر علی لاریجانی نے اپنے دورے پاکستان میں آج فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کی۔ GHQ راولپنڈی میں ہونے والی اس ملاقات میں دو طرفہ تعاون، علاقائی سیکیورٹی کے امور اور پاکستان ایران تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی اہمیت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دوران ملاقات خطے کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ اس موقع پر فیلڈ مارشل نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ عاصم منیر نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایران سے قریبی تعاون کی ضرورت پر زور دیا اور بدلتی جیو اسٹریٹجک صورتحال کے تناظر میں اسٹریٹجک تعاون کی بڑھتی اہمیت اجاگر کی۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کلیدی کردار کو سراہا اور پاک ایران تعلقات کو مضبوط
اور فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا. نیز پاکستان ایران مکالمے اور شراکت داری کی اہمیت پر تاکید کی. لاریجانی کا کہنا تھا کہ یہ باہمی تعاون علاقائی چیلنجز سے نمٹنے اور دیر پا استحکام کے لیے ضروری ہے. اس سے پہلے پاکستانی صدر مملکت آصف علی زرداری اور ڈاکٹر علی لاریجانی کی ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات پر بات چیت کی گئی. ملاقات میں خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی. ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سیکریٹری نے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق کیا گیا. لاریجانی نے اس ملاقات میں باہمی مفاد پر مبنی تعاون کو بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ ایران پاکستان تعلقات مثبت سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں. ملاقات میں فریقین نے علاقائی اور عالمی حالات کا جائزہ لیا اور خطے میں امن و استحکام کے لیے مربوط اقدامات کی اہمیت پر زور دیا.